جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہاں سے گائے کا واقعہ شروع ہو رہا ہے 67 نمبر آئے سے، اور اسی واقعے کی مناسبت سے سورت کا نام سورت البقرہ رکھا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جو انتہائی مالدار تھا، اور اس کی اولاد نہیں تھی، اور اس کا مال جو تھا، یعنی اس کے مرنے کے بعد اس کی تقسیم کا معاملہ کہ وہ کس کا ہو، ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اس کے مال پر قابض ہو جاؤں۔ تو اسی کا ایک دوسرا بھائی، اس کا بیٹا، یعنی اس کا جو بھتیجا تھا، اس نے اس کو قتل کر دیا، یعنی بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا دولت کو ہتھیانے کے لیے، دولت پر قبضہ کرنے کے لیے۔ اور جب قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بعد پھر یعنی خود فرار ہو گیا، لوگ تلاش کرنے لگے کس نے قتل کیا ہے، قاتل نہ ملے، اور قاتل خود احتجاج کرنے والوں میں شامل ہو گیا، یعنی جسے کہتے ہیں چور، ایک چوری اور سینہ زوری، یعنی لوگ تلاش کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کے ساتھ مل کر خود قاتل کو تلاش کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ قاتل بھی ملا ہوا ہے مقتول کے قاتل کو تلاش کرنے کے لیے۔ اچھا، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے اس مقتول کا قاتل ہمیں تلاش کر کے دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بیان کیا۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں، کیسے بھی دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا کہا۔ یہاں سے اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ بھلا گائے کے ذریعے سے قاتل ملا کرتے ہیں، قاتل کا کیسے پتہ چلتا ہے گائے سے؟ یہ تو آپ مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی پناہ ہے، میں جاہلوں والے کام کیوں کروں گا، فضول قسم کے مذاق، یہ تو جاہلوں کا کام ہے، تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعتاً سنجیدہ ہیں تو کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں اس گائے کا حلیہ بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ بہت زیادہ بوڑھی عمر کی ہو اور نہ ہی بالکل بچی، یعنی چھوٹی سی عمر کی بھی نہ ہو اور نہ ہی بہت بڑی عمر کی ہو، اوانم بین ذالک، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، نوجوان سی ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، بس تمہیں جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ کرو۔ کہنے لگے اپنے رب سے پوچھئے کہ اس کا کلر کیسے ہو، وہ ہمیں اس کا کلر بیان کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا کلر زرد رنگ کا ہو، اور گہرے زرد رنگ کا، یعنی ڈارک براؤن کلر کا ہو، اور چمکیلا سا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بھلا معلوم ہو، اچھا لگے۔ کہنے لگے اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ ہمیں اس گائے کی مزید وضاحت کرے، ہمیں یہ گائے نہیں مل رہی، ہم پر یہ مشابہ ہو گیا ہے، اس کو ڈھونڈنا تلاش کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو جس کے ذریعے سے، یعنی اس گائے کو کھیتی باڑی کے طور پر استعمال نہ کیا گیا ہو، اور نہ ہی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اسے استعمال کیا گیا ہو۔ دیہاتوں میں ابھی بھی بہت کم ہو گیا، ویسے تو وہ ٹیوب ویل لگ چکے ہیں، دیہاتوں میں بھی ترقی ہو چکی ہے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں ابھی بھی پسماندہ علاقے جہاں پر کنویں سے پانی نکالنے کے لیے وہ بیل کو ساتھ لگایا جاتا ہے اور بیل گھومتا رہتا ہے اور پانی نکلتا رہتا ہے، تو اس کام پر بھی اسے استعمال نہ کیا گیا ہو۔ مسلمت اللہ شیعت فیہا، تندرست ہو اور بے داغ ہو۔ بے داغ کا مطلب یہ، یعنی دو کلر کی آمیزش نہ ہو، مکس نہ ہو، وائٹ براؤن، وائٹ بلیک یا اس طرح کا کوئی اور کلر مکس نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب بات واضح ہوئی ہے، اب آپ ٹھیک بات کیا آپ نے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، لیکن وہ چاہتے نہیں تھے، جتنے وہ سوال کر رہے تھے، بار بار پوچھ رہے تھے، نیت ان کی گائے کو ذبح کرنے کی نہیں تھی، لیکن جب ہر بات کا جواب ملتا رہا تو پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔
جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ قتل ہو گیا تھا، چچا بھتیجے نے چچا کو قتل کیا، اس کا تذکرہ یہ 72 نمبر آیت بھی ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، پھر تم خود ہی اس کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جس چیز کو وہ چھپا رہے تھے اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا۔ پھر ہم نے گائے تو ذبح کروا لی، پھر کیا کیا؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ بس ہم نے کہا اس گائے کے ایک ٹکڑے کو، اس کے گوشت کو اس مردہ کے ساتھ ٹچ کرو، اس مردہ کے کسی حصے کے ساتھ لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، جب وہ گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا مردہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا، اور اس نے بتایا کہ فلاں آدمی میرا قاتل ہے، اور وہ پھر فوت ہو گیا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ نے اس کے ذریعے سے اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھائیں تاکہ تم عقل رکھو کہ جو اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، تو ہمارے ہر عمل کا بھی ہمیں جواب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ قیامت کے روز وہ ہمیں بھی زندہ کرے گا، اور ہمارے ہر کام کو، ہر چیز کو وہ ہمارے سامنے رکھے گا، ہم سے پوچھے گا۔ اچھا بھائی، یہاں پر ایک بات ضمناً آئی تو میں آپ کو وہ بھی بتا دوں۔ آیت نمبر 70 آپ دیکھیں تو اس آیت کے اندر نا انشاء اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ انشاء اللہ ہمارے ہاں نا بہت سارے بچے غلط لکھتے ہیں، اور بہت سارے مقامات پر یعنی کاتبین بھی، رائٹر لوگ بھی وہ غلط لکھتے ہیں۔ اچھا، ان یہاں پر اس آیت میں علیحدہ لکھا ہوا ہے، شاء علیحدہ ہے، اور اللہ علیحدہ ہے۔ ہمارے ہاں نا ان شاء کو کٹھا لکھ دیا جاتا ہے، الف نون شین الف شاء اور حمزہ، انشاء اور پھر اللہ۔ تو انشاءاللہ جس کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا، وہ ان علیحدہ لکھنا چاہیے، شاء اللہ علیحدہ لکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم اکٹھا لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے انشاء، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، اگر اللہ نے پیدا کیا، انشاء اللہ نے پیدا، تو اس لیے اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ کو یہاں سے بتاؤں، یہ جو ہے نا آیت نمبر 72، ہم نے کہا گائے کے بعض حصے کو اس کے ساتھ لگاؤ، میت کے ساتھ۔ یہاں سے سائنس یعنی میتھ کا بہت لوگوں نے فارمولا بھی نکالا ہے میتھ کا۔ آپ کو پتا پلس مائنس مائنس پلس ہوتا ہے، تو گائے یعنی ذبح ہونے کے بعد مائنس ہوگی، اور یہ بندہ بھی جو مردہ تھا یہ بھی مائنس تھا، تو مائنس مائنس کو جب آپس میں ملایا گیا تو پھر ایک چیز پلس ہوگی، اور وہ یہ کہ وہ بندہ زندہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے یعنی، اور ٹائم کافی لگ جائے گا، کئی لوگوں نے یہاں سے سائنس یعنی یہ میتھ کے چاروں فارمولے، پلس 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 مائنس مائنس، اس طرح یہ چاروں ہی اس آیت سے نکالے ہیں۔ بہرحال آیت نمبر 74 ہے۔ اچھا، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بندے کا دل نا ڈرنا چاہیے کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے، پکڑ آ جائے، اللہ نے ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ کر کے دکھایا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے، بنی اسرائیل نے ہماری آیات کو، نشانیوں کو دیکھ لیا، پھر کیا ہوا؟ ثم قست قلوبکم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد یعنی اس نشانی کو دیکھنے کے بعد ان کے دل مزید سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارتی، پس گویا کہ وہ پتھر ہیں، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے پتھروں سے۔ اللہ کہتے ہیں پتھر اتنا سخت نہیں ہوتے بسا اوقات جتنا انسان کا دل سخت ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے تو کچھ ایسے جن میں سے پانی جاری ہوتا ہے، نہریں بہتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، اس کے اندر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو، اتنے سخت دل نہ رکھو، اللہ قیامت کے روز تم سے حساب و کتاب لینے والے ہیں۔ آیت نمبر 75، اللہ فرماتے ہیں اے نبی، کیا آپ ان کے لیے لالچ کرتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں؟ افتطمعون، کیا آپ لالچ کرتے ہیں، حرص کرتے ہیں کیا یہ آپ پر ایمان لے آئیں؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کے کلام کو خود سنتا ہے پھر اسے بدل دیتا ہے، عقل رکھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے، لیکن پھر سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود اسے بدل دیتے ہیں۔ تو جو خود بدل دے ایسا بندہ کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتا، تو آپ ان کے ایمان کی طمع نہ کریں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یہودیوں کی بات کہی جا رہی ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب ان کا بعض اپنے شیطانوں کی طرف جاتا ہے تو
ان کے شیطان کہتے ہیں کہ تم ان سے وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں. قیامت کے روز وہ ہمارے خلاف ان چیزوں کو پیش کریں گے کہ بھئی انہیں ان باتوں کا پتہ تھا, انہوں نے تو ہمیں خود بتائی تھیں اور یہ ان پر ایمان نہیں لائے. تو افلا تعقلون, تم عقل کیوں نہیں رکھتے, ایسے کام کیوں کرتے ہو. اس کی ڈیٹیل آپ اس آیت کی تشریح میں دیکھ سکتے ہیں. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو یہ چھپا رہے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے, جو یہ چھپاتے ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کتاب کو جانتے ہی نہیں, پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. امی کہتے ہیں ان پڑھ کو, آیت نمبر 78. کچھ ایسے ان پڑھ ہیں جو کتاب کو پڑھنا نہیں جانتے. اچھا, جب پڑھنا نہیں جانتے تو پھر بندے کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں جیسے کئی ان پڑھ بندے ہوتے ہیں نا, یار مجھے لگتا ہے ایسے ہو جائے گا, وہ سب سے بڑے دنا بنے ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے ایسے ہونے والا ہے, عمران خان کی اور فلاں کی اور فلاں کی, یہ ملکوں کا نا ایسے ہونے والا ہے, کوئی جنگ لگنے. بھیا آپ کو کیسے, بس میرا دل کہہ رہا ہے ایسے ہونے والے. تو اللہ کہتے ہیں یہ نا اپنی طرف سے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے, کتاب کے بارے میں نا خود سوچتے رہتے ہیں یہ ایسا ہے, یہ غلط ہے, یہ اس نے خود بنایا ہے, یہ ٹھیک بات لگتی ہے, یہ جھوٹ لگتی ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور بس گمانوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. فویل, پس ہلاکت ہے, للذین, ایسے لوگوں کے لیے, یکتبون الکتاب بایدیہم, جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں, ثم یقولون ھذا من عند اللہ, پھر اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز کو اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ اللہ نے نازل کی ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, تاکہ وہ اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کریں, مفاد حاصل کریں, دنیا کا پیسہ اور چند ٹکے حاصل کریں. تو پس ہلاکت ہے ان کے ہاتھوں کے لیے جو خود اللہ کے طرف چیزیں منسوب کرتے ہیں, اور ان کی اس کمائی پر بھی ہلاکت ہے, وہ بھی تباہ ہونے والی ہے, ہمیشہ کے لیے ان کا وہ فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, پھر یہودی اور عیسائی نا یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے قریبی ہیں, ہم اللہ کے لاڈلے ہیں, پیارے ہیں, ہمیں عذاب نہیں آئے گا, اور اگر آیا بھی تو ہم بس جہنم میں چند دن کے لیے جائیں گے اور پھر جنت میں آ جائیں گے. یعنی ہم ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے, اور اگر ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے سزا ملی تو وہ چند دن کی بات ہوگی. تو اس بات کا تذکرہ اس آیت میں. وقالو, اور کہتے ہیں, لن تمسن النار, ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی, الا ایاما معدودہ, مگر گنتی کے چند دن. قل اتخذتم عند اللہ عہدا, اے نبی آپ ان سے ذرا سوال کیجئے کہ اللہ نے تم سے کوئی پختہ وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی. فلن یخلف اللہ عہدہ, اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا پھر تم اللہ کے ذمے وہ چیز لگا رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. باقی رہی, تم کہتے ہو یہودی جائیں گے, عیسائی جائیں گے, اور باقی جنت میں کوئی نہیں جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ہاں, جس نے کمائی برائیاں, اور اس کی برائیاں اس کی نیکیوں سے زیادہ ہو گئیں, یعنی اس کی برائیاں نے اسے گھیر لیا, یہی لوگ آگ میں ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اگلی آیت, آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے چند وعدے لیے, اور آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں ہر نبی کی دعوت میں کامن رہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, مثال کے طور پر توحید کی دعوت, والدین کے ساتھ حسن سلوک, غریبوں کے کام آنا, نماز کا قیام, یہ ساری باتیں. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, ہم نے جتنے بھی انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا, سب کی دعوت میں یہ چیز ضروری تھی کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ فرما رہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا اور ہم نے کہا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے, قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ خیر کی بات, اچھائی اور بھلائی کی بات کرو گے, تو اور اسی طرح نماز قائم کرو گے, زکوٰۃ ادا کرو گے. جب یہ وعدہ ہم نے کر لیا, ثم تولیتم الا قلیلا منکم, پھر تم سارے کے سارے اس بات سے پھر گئے مگر چند تھے جو اس بات پر, اس وعدے پر قائم رہے. وانتم معرضون, اور باقیوں نے تو منہ ہی موڑ لیا. ایک اور وعدے کا تذکرہ آیت نمبر 84 میں, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ, اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم جو ہے نا آپس میں خون خرابہ نہیں کرو گے, قتل و غارت نہیں کرو گے, اور تم اپنے ہی لوگوں کو تنگ کر کے, تکلیف پہنچا کر ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کرو گے. تم نے پھر اس بات کا اقرار کر لیا, یعنی یہ وعدہ کر لیا اور تم اس بات پر گواہ تھے, لیکن پھر تم نے کیا کیا, پھر تم ایک گروہ کو قتل کرتے ہو اور ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو.
تم ان کے اوپر ظاہر یعنی گناہ اور زیادتی کے ساتھ حاضر ہوتے ہو، اور اگر وہی لوگ جن کو تم نے نکالا ہے وہی قیدی بن کر آ جائیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی، ان کے گھروں سے ان کو تکلیف پہنچانا ہی اللہ نے تم پر حرام کیا تھا، تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، مولانا صاحب کے اپنے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو قرآن کی آیت فٹافٹ ٹھا کر کے پڑھ دی، اور اگر کسی اور کے ساتھ مولانا صاحب نے زیادتی کی ہو پھر نہ آیتیں یاد آتی ہیں نہ حدیثیں یاد آتی ہیں، یعنی دوہرا معیار ہے۔ تو ہمیں اپنے لیے جو ہم کرتے ہیں وہی ہمیں دوسروں کے لیے بھی سوچنا ہے۔ اپنا حق کے لیے ہمیں آیت اگر یاد آئے تو دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی ہمیں آیات اور حدیث یاد آنی چاہیے۔ تو اسی طرح ہماری خوشیاں اور غمیاں، اچھا مولانا صاحب کی اپنی اولاد، اپنی خوشی کا موقع ہے، سب کچھ چل رہا ہے، دوسرے اللہ نے قرآن میں منع فرمایا ہے، اللہ نے، بھائی ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اپنے لیے بھی وہی چیزیں ہونی چاہیے۔ جب جی چاہا عمل کر لیا، جہاں سے جی چاہا چھوڑ دیا، تو یہ بنی اسرائیل کی بھی ایک بری عادت تھی۔ اللہ کہتے ہیں کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا بدلہ دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، اور آخرت کے دن انہیں سخت ترین عذاب کے اندر ڈالا جائے گا، اور اللہ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ باقی رہی جن کا یہ عمل ہے نا، جی چاہا تو عمل کر لیا، کتاب کے بعض حصے پر ایمان، بعض کا انکار، میٹھا میٹھا کھا لیا، کوڑا کوڑا تھو کر دیا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں ترجیح دی ہے، تو ان سے عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو گیپ ہے، یہ کئی سو سال کا فاصلہ ہے، اس کے درمیان بھی ہم نے کئی رسولوں کو پے در پے بھیجا، مسلسل بھیجا، تو اور ہم نے عطا کی عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کی روح القدس کے ساتھ مدد کی۔ روح القدس کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ قرآن مجید میں دیگر مقامات پر ان کا یعنی یہ لقب روح القدس، اللہ کی طرف سے مدد کرنے والا، تو یہ یعنی ان کے لیے آ رہا ہے۔ تو ہم نے عیسیٰ بن مریم کی روح القدس کے ساتھ، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مدد کی۔ کیا جب بھی رسول کوئی ایسی چیز لے کر آتے جس کو تمہارا جی، تمہارا نفس پسند نہیں کرتا تھا، یعنی رسول تمہیں وہ کام سے منع کریں جس سے رکنے کے لیے تم تیار نہیں، تو تم تکبر کر دیتے تھے اور تم رسولوں کو ہی جھٹلا دیتے تھے۔ جہاں پر تمہاری مرضی کے مطابق کوئی بات کہتے تھے تم اسے مان لیتے تھے، تو رسولوں کو تم جھٹلاتے تھے۔ ایک گروہ تو انہیں قتل کر دیتا تھا اور ایک رسولوں کا ہی انکار کر دیتا تھا۔ پھر جب انبیاء ان کو دعوت دیتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اللہ کے رسول ان کو ہدایت کی باتیں بتاتے، تو کہتے بھائی اس جادوگر کی نعوذ باللہ باتوں کا اثر ہم پر نہیں ہوتا، دیکھو ہم کتنے یعنی خوش لوگ ہیں اور کتنے بہترین لوگ ہیں کہ ہمیں ان کے کلام کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے کے اندر ہیں، غلاف میں ہیں، محفوظ ہیں، حالانکہ یہ ہدایت کی باتیں تم پر اثر کیوں نہیں کر رہی؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے کفر کی وجہ سے تم پر لعنت کر رکھی ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بس ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے، یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّن عِندِ اللَّهِ، اور جب آ گئی ان کے پاس وہ کتاب اللہ کی طرف سے جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن مجید سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ بھئی تورات بھی سچی تھی، انجیل بھی سچی تھی، اللہ نے فلاں نبی پر نازل کی۔ تو وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، تو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ مشرکین کے خلاف، کافروں کے خلاف خود فتح طلب کیا کرتے تھے کہ ہمیں ان سے نجات مل جائے۔ بس جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ واقعتاً سچی کتاب ہے، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے یہ اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں، کہ یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں سرکشی کرتے ہوئے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے نبوت چل رہی تھی، ہم نے کہا یا بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اولاد یعقوب، ان کی نسل میں جتنے بھی انبیاء آئے تمام کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تک اولاد یعقوب میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو جاری رکھا، لیکن جب یہ یعنی نبوت کا سلسلہ اولاد یعقوب سے نکل کر بنی اسرائیل سے نکل کر ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آ گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی ہیں،
ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اسماعیل، ان کی اولاد، ان کی اولادوں کی اولاد، ان کی اولادوں کی اولاد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ابراہیم سے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل سے تھے. تو جب یہ نبوت کا سلسلہ ان کی نسل سے نکل کر دوسری نسل میں آیا تو اس کے اوپر جو ہے نا ان کو غصہ آیا، اور جبرائیل علیہ السلام کے بھی دشمن بن گئے اور اس بات کو مانتے نہیں تھے کہ ہماری نسل سے کیوں نکلا. یہاں پر اس بات کا تذکرہ ہے. اللہ کہتے ہیں یہ نبوت اللہ کا احسان ہے. اللہ اس نسل میں رکھ دے، کسی اور کو نبی بنا دیں، کسی اور نسل میں آ جائے تو تم اللہ کے یعنی انکار نہ کرو. یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس پر چاہیں اس پر کر دیتے ہیں. تو بری ہے وہ چیز جس کے بدلے وہ اپنے نفسوں کو بیچ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ چیز پر کا انکار کیا، سرکشی کرتے ہوئے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اللہ جس پر چاہتا ہے اس پر کتاب کو نازل کرتا ہے. بس وہ غصے کے اللہ کے غصے کے پر غصے کے ساتھ لوٹے، یعنی غصے پہ غصہ، شدید غصہ. اللہ کو اتنے انعامات، اتنے احسان، اتنی نعمتیں، اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان پر غصہ کیا، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی، تو کہتے ہیں کیا ہم اس پر ایمان لائیں؟ ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی. یعنی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن پر ایمان لاؤ، کہتے ہیں ہم اپنی کتاب پر ایمان لائیں گے. حالانکہ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، یہ اس سے پہلے، قرآن کی آمد سے پہلے اپنی کتابوں کا بھی انکار کر چکے ہیں. کب یہ مانا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو اور تورات کی باتوں کو؟ ساری بات آپ نے پڑھ لی ہے. حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، قرآن حق ہے، ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے. اچھا اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اپنی کتاب کو مانیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے اور اپنے نبی کی باتیں، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، تو قرآن کی آمد سے قبل تم اپنے انبیاء کو قتل کیوں کیا کرتے تھے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے کتاب اور اپنے نبی پر ایمان لانے میں سچے تھے. اور پھر دوسری بات اللہ کہتے ہیں، جیسے آپ نے پہلے پڑھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کوہ طور پر تو بچڑے کی عبادت شروع کر دی. اگر تم سچے ہو کہ اپنے نبی کی بات کو ماننا ہے، اپنی کتاب پر مان لائیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے، تو اللہ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو پھر تم نے بچڑے کی عبادت کرنا کیوں شروع کی، اور تم نے ظلم یہ کیوں کیا تھا؟ اچھا جب انہوں نے یہ ساری باتیں ہو گئیں، ظلم کیے، زیادتیاں کی، اللہ کی نشانیوں کے باوجود اللہ کو غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا. یوں سمجھے ان کے سر پہ آ گیا. اللہ نے کہا کہ بھائی یا تو میری بات کو مانو یا تم پر عذاب آ رہا ہے. جب انہوں نے دیکھا نا عذاب آ رہا ہے، جیسے ہمارے ہاں بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہو اور سامنے سے کوئی ایکسیڈنٹ نظر آ جائے، گاڑی وہ جو ہے نا سلو بھی کر لی، فلم بھی بند کر دی، وہ جو گانا چل رہا تھا وہ بھی بند کر دیا، توبہ 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 استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ بچا لے، کانوں کو ہاتھ. تھوڑا سا آگے گئے آدھا کلومیٹر، وہی پھر زوردار آواز اور پھر وہی گانے، اور پھر اللہ کو بھول گئے. جیسے ہی ان کے اوپر طور پہاڑ آیا، معافی، توبہ 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 توبہ، اور جیسے ہی پیچھے گیا اور پھر وہی اپنے کام اور وہی اللہ کے نافرمانی اور زیادتی کے کام شروع کر دیے. اس بات کا تذکرہ اللہ کہتے جب ہم نے ان کے اوپر ان سے پختہ وعدہ لیا اور ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا اور ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا اسے مضبوطی سے پکڑو اور ہمارے نبی کی باتوں کو سنو، تو جب عذاب کو دیکھ رہے تھے کہنے لگے ہم نے سن لیا. جب سن لیا عذاب پیچھے گیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کر دی. اور اللہ کہتے ہیں جب پھر انسان بدلنے کی امید نہ رکھے تو جس چیز کا اس کو شوق ہے ہم اس کو اسی کی طرف لگا دیتے ہیں. پھر ہم نے ان کے دلوں میں بچڑے کی جو ہے نا محبت کو مزید پیدا کر دیا ان کے کفر کی وجہ سے. اور بری ہے وہ چیز جو ان کو حکم دے رہی ہے ان کے ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا. باقی جو تم کہتے ہو نا آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے، تو اللہ ایک اس کا اصول بیان کر رہے ہیں. کہہ دیجئے اگر واقعتاً آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، دوسرے لوگوں کے علاوہ، کہ تو یہودی اور عیسائی کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو پھر تم موت کی تمنا کرو. دنیا مصیبتوں کا گھر، آخرت کی نعمتیں، جنت کے بالا خانے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو اپنی اس بات میں. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. انہیں پتا ہے کہ ان کے ہاتھوں نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والے ہیں. بلکہ اے نبی آپ زندہ رہنے پر انہیں زیادہ حریص پائیں گے، یہ زندگی کے لیے زیادہ لالچی ہیں ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا. ان میں سے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے ہزار ہزار سال عمر ملے، اور اگر اللہ کہتے ہیں ہم انہیں 1000 سال عمر دے بھی دیں تو یہ اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں. باقی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جبرائیل اسلام ہر نبی پر وحی لانے والے جبرائیل اسلام ہی تھے.
تو جب ان کی نسل سے نبوت نکل کر بنو ابراہیم یا اسماعیل کے اندر آئی تو یہ جبرائیل کا دشمن بن گئے. اللہ کہتے ہیں جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو اس نے تو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے، اور ایسی چیز کو نازل کیا ہے جو تصدیق کرنے والی ہے جو آپ کے پاس ہے اور خوشخبری دینے والی ہے ایمان والوں کو. تو جو کوئی اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے فرشتوں کا دشمن، اس کی کتابوں کا دشمن، جبرائیل و میکائیل کا دشمن، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. اور تحقیق ہم نے آپ کی طرف نازل کی واضح آیات، اور ان آیات کا جو انکار کرے گا وہ گناہ گار ہے. فاسقین، بدکار لوگ ہی اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے ہیں. جب بھی کوئی ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جب بھی اللہ سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ اس وعدے کی خلاف ورزی کر دیتا ہے، اس وعدے کو توڑ دیتا ہے. ان کے اکثر ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئے ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول اس چیز کو لے کر جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی. نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو ایک گروہ نے پھینک دیا اس چیز کو جن کو کتاب دی گئی، اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے. كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، گویا کہ یہ اسے جانتے ہی نہیں ہے. اگلی آیت میں، آیت نمبر 102 میں، 102 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، اور ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ جو کسی نبی کے حصے میں نہیں آئی. یعنی ہواؤں پر ان کا کنٹرول اللہ کی یہ عطا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے نبی کی شان نعوذ باللہ کوئی کم ہو رہی ہے. اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزات اور کوئی نہ کوئی چیز ایسی عطا فرمائی کہ دوسرے کو وہ چیز نہیں عطا فرمائی گئی. تو سلیمان علیہ السلام کا ہواؤں پر کنٹرول، ہوا ان کے تخت کو اڑا کر لے جا رہی ہے، اور جہاں جانا چاہتے ہیں ہوا کے دوش پر تخت جا رہا ہے، پرندوں کی بولیوں کو سن لیتے. اچھا، یعنی بہت ان کے دور کے اندر جو ایک گناہ عام تھا وہ تھا جادوگری. جادوگری بہت زیادہ عام تھی. سلیمان علیہ السلام جادوگری پر کنٹرول کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرتے، اور جادوگروں سے کتابیں لے کر، جنات سے کتابیں لے کر، شیطانوں سے کتابیں لے کر اپنے تخت کے نیچے انہوں نے چھپا بھی دی تاکہ یہ جو ہے نا معاملہ ختم ہو سکے. لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں نے، شیطانوں نے ان کی وہاں سے کتابوں کو نکال لیا اور لوگوں کو ورق گلانے لگے کہ بھئی ان کی جو بادشاہت کا راز تھا نا وہ ان کی یہی کتابیں تھیں جن کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا. لہٰذا اگر تم دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ اصول اور یہ قاعدے اور یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اس کے مطابق تم کامیاب ہو سکتے ہو. اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی جادوگری بڑی عام ہے. لوگ اسپیشل ایسے لوگ موجود ہیں، اخبارات میں اشتہار آتے ہیں جادو سیکھیں. حالانکہ اس آیت میں بھی اللہ کہتے ہیں جس نے جادو سیکھا، جادو کیا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جنت میں نہیں جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ کاہن کے پاس ہے، لوگ اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھاتے ہیں، ہاتھ چیک کرواتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا ہے، اور اسلام میں اس کام کا حکم نہیں ہے. نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں. ہاتھ دکھانا، جی میرا شادی ہوگی نہیں ہوگی، میرا ہفتہ کیسا گزرے گا، اچھا اخبار میں ہفتہ، یہ سارے کام یعنی اسلام کے منافی کام ہیں، ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کسی پر جادو کرتا ہے، جادو کا علم سیکھتا ہے، اللہ اس کی نماز کو 40 دن تک قبول نہیں کرتے ہیں. تو باقی اللہ تعالیٰ نے پھر 2 فرشتے اتارے ان کی آزمائش کے لیے. بابل یہ ایک شہر ہے فلسطین کا، وہاں پر 2 فرشتے اتارے، ایک کا نام ہاروت تھا اور دوسرے کا نام ماروت تھا. وہ آپ اس آیت میں پڑھ لیں گے. تو وہ پھر کسی کو بھی نا جادو نہیں سکھاتے تھے شوقیہ طور پر، بلکہ وہ ساتھ یہ کہتے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے دجال ہماری آزمائش کے لیے آئے گا اور وہ کام کرے گا اللہ کا، یعنی اللہ نے اسے وہ طاقت دی ہوگی، زندہ کرے گا، مردہ کرے گا، بارشیں برسائے گا، ساری باتیں. تو کچھ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے لیے بھیجا. لوگ دیکھتے کہ بھئی یہ جادوگری کے لیے آئے ہیں اور بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں، تو لوگ ان سے سیکھتے. لیکن وہ کہا کرتے تھے نہ سیکھو، ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں. اس کی مزید وضاحت کویسچنز آپ اس کی تشریح میں دیکھ سکتے ہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور وہ پیروی کرتے ان چیزوں کی جو شیطان تلاوت کیا کرتے تھے، عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی انہوں نے جادوگری نہیں کی. جادوگری کفر ہے، انہوں نے نہیں کیا. ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطان کفریہ کام جادو کیا کرتے تھے. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے. سحر کا مطلب ہے جادو سکھایا کرتے.
وما انزل علی الملکین، اور جو ہم نے اتارے بھیجے دو فرشتے بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت، وما يعلمان من احد، اور وہ دونوں کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے جادو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے انما نحن فتنۃ، ہم تمہارے لیے آزمائش بنا کر بھیجے گئے ہیں، فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرو، اللہ کا انکار نہ کرو۔ لیکن لوگ ان کے بتانے کے باوجود بھی، جیسے لوگ سگریٹ کی ڈبی پر، ایک دوست کہنے لگے کہ لوگ کیسے یار جہنم میں جائیں گے جب اللہ نے سب کو کچھ بتا دیا، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، یہ تو ایک دوست کہنے لگا کہ جیسے سگریٹ کی ڈبی پر لکھا ہوتا ہے منہ کا کینسر ہے، نقصان ہے آپ کے لنگز کے لیے، تباہی ہے، لیکن لوگ لکھے ہونے کے باوجود، وہ پکچر بنی ہونے کے باوجود بھی لوگ پی رہے ہیں۔ تو جب لوگوں کو پتا ہے نا کہ بھائی جہنم میں یہ کچھ ہے، تو لوگوں نے پھر بھی چلے جانا ہے، جنہوں نے جانا ہے نا، جن کے شوق ہیں انہوں نے چلے جانا ہے۔ تو اس سے بڑی یعنی واقعتاً یہ ایک بات ہے کہ سگریٹ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے، منہ کا کینسر ہے، آپ کی تباہی کا سبب بنتی ہے، لوگ پیتے ہیں۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے، لوگ سیکھتے ہیں ما یفرقون به، اور لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے ہیں جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کرے، لڑائی کروا دے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ کسی ایک کا نقصان نہیں کر سکتے تھے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اور لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے جو نقصان دہ ہوں اور لوگوں کا فائدہ نہ کر سکیں۔ آج بھی لوگ لوگوں سے جلتے ہیں، یار وہ فلانا بڑی اونچی پوسٹ پر اس کی تباہی کے لیے کوئی کام بتاؤ، اچھا اس کے کیل ٹھوکنے، قبرستانوں میں گوشت پھینکنا، انڈوں پر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہماری آج کل، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کالے بکرے کی سیری کہیں تو بھئی جو یہاں سے گزرے گا وہ جادو اس کے اوپر چلا جائے گا اور اس کا نقصان ہو جائے گا، ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اس کی ڈیٹیل آپ ساری وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے ان سے سیکھا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور بری ہے وہ چیز جس کے بدلے وہ اپنے نفسوں کو بیچ رہے ہیں، کاش کہ یہ جانتے۔ باقی جو کوئی ایمان لے آئے، کفر سے توبہ کر لے، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، اس کو ثواب عطا فرمائیں گے، اور اللہ کے ہاں بڑا بہترین ثواب ہے، کاش کہ یہ لوگ جان لیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے، عرب کے لوگ نا، آپ کو پتہ ہے عربی تو جانتے تھے، اور ایسے ایسے شعراء ان کے پاس موجود تھے جن کا کلام وہ یعنی مقابلے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ قرآن مجید میں نا ایک لفظ ہے رائنا، عربی کا یہ لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی آپ سامنے والے کو اپنے طرف مخاطب کرنے کے لیے کہتے ہیں رائنا، ہماری طرف دیکھیں، متوجہ ہوں۔ تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہتے رائنا، ہماری طرف۔ لیکن یہ گستاخی کرنے کے لیے رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف دیکھیے، اور رائنا کا مطلب ہوتا ہے اے بکریوں کے چرواہے۔ تو یہ گستاخی کیا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو قائم رکھنے کے لیے اس لفظ کو ہی چینج کر دیا اور اس کا مترادف اور اس کا سینونیم عطا کر دیا، یعنی رائنا کی جگہ پر اللہ نے لفظ ہی انظرنا دے دیا۔ اب انظرنا کو آپ بگاڑیں، انظرنا لفظ بگڑ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت اور ان کی گستاخی کا سد باب، روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سر اگر یہ ایک سوال پوچھنا تھا، جی 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 بتائیں۔ یہ اگر نظر بد وغیرہ سے اگر بچنا ہو تو اس کا کیا جی طریقہ ہوگا، یا پھر دیکھیں، ان کالا جادوؤں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صبح و شام کے اذکار سکھائے ہیں۔ وہ صبح و شام کے اذکار کا کارڈ بھی پرنٹ ہوا ہے، مل جاتا ہے بہت ساری بک شاپ سے، وہ لے لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثال کے طور پر جو بندہ صبح 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا ہے 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، شام تک کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ اور جو بسم اللہ الذی پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ چھوٹی سی دعا ہے جو 3 مرتبہ صبح پڑھ لیتا ہے، شام تک کوئی چیز اس کا نقصان۔ اور حضرت اصل پہ نا ہمارے یقین نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، فلانے کے پاس، ہم اللہ کی طرف نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں، صحابہ کرام کو یقین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول کی بات پر اتنا یقین ہے کہ اگر بسم اللہ الذی لا یضر، میں نے یہ دعا پڑھی ہوئی ہے، اور اگر میں بھولے سے، انجانے سے، کوئی غلطی سے مجھے زہر بھی پلا دے تو دعائے مصطفیٰ پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس زہر کا اثر بھی ختم کر دیں گے، یعنی میرا نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا شام کو کوئی 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے، صبح تک اس کا نقصان ہے۔ آخری 2 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو جادو جنات سے بچاتی ہیں، 3 مرتبہ صبح پڑھ کے، 3 مرتبہ شام کی نماز کے بعد پڑھ کے اپنے جسم پر پھونک مار لی جائے، ہاتھ پھیر لیا جائے۔
کہ اللہ محفوظ رکھتے ہیں. اسی طرح سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات سورۃ البقرہ کے گھر میں تلاوت بھی جادو جنات سے کالے جادو سے محفوظ رکھتی ہیں. اسی طرح سے نظر بد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن و حسین پر دم کیا کرتے تھے. بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من کل عین ہامہ و من کل عین لامہ. تو یہ چیز بھی جسے کہتے ہیں نظر بد سے محفوظ رکھنے والی ہے. باقی آپ اس کی تشریح میں بھی کچھ چیزیں دیکھ لیں گے. اگر مزید چاہیے تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو پی ڈی ایف میں اس کے اوپر ایک جی بچے جی سر یہ پوچھنا تھا سر، یہ نظر اور وہم میں فرق کس طرح ہوتا ہے کہ نظر لگی ہوئی ہے یہ ویسی بس کوئی اور بیماری ہے، یہ کیا پریشان؟ نظر جو معاملہ ہے نا، کئی دفعہ مثال کے طور پر ہمارا ایک دوست تھا اور ادھر لاہور کا ہی ہمارے قریب کا ہی، تو اس کا نا ڈاکٹر بتا رہے بھائی سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، رپورٹس اس کی فلاں ٹیسٹ کروائیں فلاں کروائیں فلاں کروائیں، سارے ٹیسٹ کلیئر ہے. لاہور سی ایم ایس سے اس کے ٹیسٹ ہوئے، جناح ہاسپٹل سے ٹیسٹ ہوئے، فاطمہ میموریل سے. والدین بڑے پریشان ہوئے، بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. اچھا اس کو وہ لے گئے اسلام آباد پمز ہسپتال میں، شفا انٹرنیشنل میں، سب کچھ کلیئر. ڈاکٹروں نے کہا جی ہمیں نہیں کچھ پتا. وہ ایک بزرگ کے پاس اسے لے گئے اور بزرگوں نے اچھا ہمارے یہاں نا کئی تو بزرگ ہوتے ہیں وہ جادو جنات کی طرف لے جاتے. انہوں نے کہا جی میں اس کے اوپر دم کروں گا، اللہ کا کلام. یعنی ہمیں دم کرواتے ہوئے بھی سوچ لینا چاہیے کہ کہیں یہ ایسے ہمیں کسی اور چکر میں تو نہیں الجھا رہا اپنی روٹی سیدھی کرنے کے لیے. تو اس نے کہا میں اللہ کا کلام پڑھوں گا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے ٹھیک ہوگی. اچھا وہی ہمارا دوست بلال اس کا نام ہے، ماشاءاللہ آج تندرست ہے، جو موت کے منہ میں جانے کے قریب تھا. تو والدین نے کہا بھئی آپ کریں اس کا علاج، دم کروائے انہوں نے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل طور پر شفا عطا کر دی. تو اس طرح بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی رپورٹ نہیں ہے تو نظر بد. اچھا بندہ اچانک ہی شام کو بالکل ٹھیک تھا، اچانک ہی کمزور اور موشن اور برا حال ہو گیا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے گاڑی لے کے آپ باہر نکلے ہیں اور واہ جی واہ کیا گاڑی ہے، کیا سوٹ پہنا ہوا ہے، کیا اچھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم خوبصورت چیز کو دیکھو ماشاءاللہ کو. اچھا اچانک ہی ابھی وہ نکلا ہے، ابھی اس کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ. تو بندے کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور پناہ مانگے رہنا چاہیے. یعنی اچانک ہی اس چیز کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اچانک ہی. مثال کے طور پر اس کی ایک اور مثال میں آپ کو بتاؤں. ایک صحابی رسول نہا رہے تھے اور یہ حدیث میں واقعہ موجود ہے، یعنی یہ کوئی قصہ کہانی اور سٹوری نہیں ہے. ایک صحابی رسول نہا رہے تھے. کئی بندوں کا نا جسم بڑا خوبصورت سا ہوتا ہے. اچھا تو دوسرے صحابی نے اس کو دیکھا اور یعنی اس کے جسم کو خوبصورتی پر نا بڑا تعجب ہوا، کیا خوبصورت جسم، جیسے بندہ کہا واہ جی واہ. اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی صحابی جو نہا رہے تھے بیمار ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا نا تو آپ نے فرمایا کیا تم اپنی نظروں کے ساتھ اپنے بھائی کو ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ جب تم کوئی خوبصورت چیز دیکھو تو تم سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ کی تعریف کے کلمات کہا کرو. تو اس لیے اچانک وہ بندہ موت کے منہ میں یعنی نظر بد موت تک انسان کو لے جاتی ہے. تو بہرحال یہاں سے نا ہم ابھی آگے چلیں گے. تو نظر بد کے حوالے سے میں آپ کو ایک آرٹیکل انشاءاللہ آپ کے گروپ میں سینڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا آیت نمبر 104 یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو رائنا اب کہنا ہی نہیں ہے تم نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا جس میں معاملہ ہو وہ کام کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ کیا کہنا ہے؟ انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، ہماری بات کو سنیے. باقی اللہ نے کافروں کے لیے آخرت میں بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. اچھا کافر یہ نہیں چاہتے اور نہ ہی اہل کتاب یہودی اور عیسائی اور نہ ہی مشرکین کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو. آج بھی دنیا میں کافر کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں پر کوئی چیز مسلمانوں کی معیشت سٹرونگ ہو جائے. اچھا کوئی نہ کوئی پلاننگ، کوئی نہ کوئی وار، کوئی نہ کوئی حملہ مسلمانوں کے اندر سے ایسے منافقین کو کھڑا کر کے اپنے ہی ملک، یعنی وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر کوئی خیر نازل ہو. اللہ کہتے ہیں اللہ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت کرتا ہے اور جس پر خیر نازل کرنا چاہتا ہے اللہ کر دیتے ہیں، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں. ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، یا تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسا کوئی حکم لے آتے ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں؟ قرآن حضرت مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کے دور میں بہن بھائی کا نکاح یہ جائز تھا، اس کی شریعت میں تذکرہ آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں
جو اللہ کے انسانوں کو حکم دیتے ہیں. پھر اللہ جسے کہتے ہیں نا محبت اور پیار ہے کہ اچھا اس میں رخصت کر دی, کمی کر دی, اچھا ایسا نہیں کر سکتے, ایسا کر لو, یہ کر دو, کم کر لو, ٹھیک ہے میں تمہیں پورا ثواب دے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں, کسی حکم کو اس سے بہتر لے آتے ہیں, یا کسی اور حکم کے ساتھ اسے تبدیل کر دیتے ہیں, یعنی کوئی اور. تو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. بے شک اللہ جانتے ہیں جو کچھ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے ہی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے, اور اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے لوگ سوال کرتے تھے, ان کی قوم والے. کئی لوگوں کو نا عادت ہوتی ہے فضول قسم کے سوال کرنے کی. اچھا مثال کے طور پر یہ ایسے کیوں ہے, اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ سوال کریں گے تو آپ تو وحی کے بغیر آپ نے جواب دے دی, اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ میں 50 نمازیں. اچھا اگر آپ کہہ دیں ہاں جی بھائی نماز 50 پڑھ لیا کرو, اب 50 پڑھنا اس کے لیے تو جائز ہو گیا اور پڑھنا پڑیں گی اس کو. تو جب جو کہا جا رہا ہے بس اس پر عمل کریں اپنی طرف سے. ہاں سوال وہ کریں جو ویلڈ ہو, جو نہیں پتا. فضول قسم کے سوالات دین اسلام میں سے اچھا نہیں کہا گیا, لائک نہیں کیا گیا. اور اللہ کہتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے تو تحقیق وہ سیدھے راستے سے پھر گیا ہے. اور باقی یہودی اور عیسائی یہ چاہتے ہیں, ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں واپس کفر کے اندر بھیج دے, تمہیں واپس کفر میں دھکیل دے. کیوں؟ یہ حسد کرتے ہیں, تم سے جلتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے یہ حق ہے, یہ سچ ہے. اچھا انسان کو نا پتا ہوتا ہے, کئی دفعہ انسان وہ کہتے ہیں نا جھگڑا کر رہا ہوتا ہے, رولا ڈال رہا ہوتا ہے, مثلا بائک سے بائک ٹکرا گئی روڈ پر, ایکسیڈنٹ, 2 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب غلط بندے کو پتا ہے کہ میری غلطی ہے, لیکن اس کو پتا ہے کہ اگر میں یہاں پر مان گیا نا اپنی غلطی تو میرے اوپر یعنی وہ پیسے بھی پڑ جانے اور میرا نقصان ہو جانا, مجھے تھانے بھی جانا وہ بلکہ اس سے پہلے اٹھ کے نا 2 گالیاں بھی نکالے گا, شور بھی مچائے گا. تو یہ کافر منافق, ان کو پتا ہے کہ یہ چیزیں حق ہیں, یہ سچی ہیں یہ, لیکن پھر بھی یہ ایمان بھی نہیں لاتے اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر میں آ جاؤ, کیونکہ یہ تم سے حسد کرتے ہیں. اے نبی آپ ان سے درگزر کریں, انہیں معاف کریں, اللہ ان کے ساتھ خود فیصلہ کرنے والا ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور جو کچھ تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے نا اللہ کے ہاں وہ چیز پوری ہوگی, موجود ہوگی. چھوٹی نیکی بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھی ہوگی, قیامت کے روز تم اسے دیکھ لو گے. اللہ جانتے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو. اور یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں, جیسے ہم نے پہلے بات کی, یہودی اور عیسائی کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا. اللہ کہتے ہیں ان کی خواہشات ہیں, ان کی اپنی باتیں ہیں, تم دلیل لاؤ اس پر اگر تم سچے ہو. باقی اللہ کی طرف سے بات یہ ہے کہ جو بندہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے اور نیکیاں کرے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر ہے, اور قیامت کے روز نہ کوئی اس پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے. اچھا آپ دیکھیں دنیا میں جب مسلمانوں کے خلاف کافروں نے اکٹھا ہونا تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. 40 ملکوں کا اتحاد افغانستان پر چڑھ گیا, ناٹو فورسز. اچھا یہ نیٹو فورسز یا ناٹو فورسز, یہ سے پوری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا جی فلاں ملک, اسلامی ملک ہمارے خلاف دہشت گردی, ٹیررسٹ یہاں پر موجود, چلو جی چڑھ جاؤ, اسامہ بن لادن, حافظ سعید, فلاں فلاں فلاں, یہ اچھا جی ہم پکڑتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کیا ان کی آپس میں بھی بنتی ہے کہ نہیں, یہودیوں کی اور عیسائیوں کی؟ اللہ کہتے ہیں ان کی آپس میں نہیں بنتی, لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپس میں کیا ہے؟ وقالت الیہود, یہودی کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء, عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے, عیسائی حق پر نہیں ہے. وقالت النصارى, اور عیسائی کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء, یہودیوں کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے, یہودی حق پر نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب, حالانکہ یہ دونوں ہی کتاب کو پڑھتے ہیں, اہل کتاب ہیں, ایک کے پاس انجیل ہے, ایک کے پاس تورات ہے. اللہ کہتے ہیں ان سے پہلے بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے, آپس میں جھگڑتے تھے. اللہ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا اس چیز کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. باقی اس آدمی سے بڑا ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں جانے سے منع کر دے. لوگ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں جائیں, ذکر و اذکار کے لیے, اور یہ چودھری صاحب ان کو منع کر دیں, اور جسے کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر فساد پھیلائے, خون خرابہ اور جھگڑا کا سبب بنے. کئی بندے ایسے ہوتے ہیں ان کی چدراہٹ مسجد میں چلتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ جب یہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتے تو عاجزی اور انکساری سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے, تو ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی کا عذاب ہے اور آخرت کے اندر ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اچھا یہودی نا مسلمانوں کو تانا دیا کرتے تھے کہ پہلے تم ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. بیت المقدس آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا بھی قبلہ یہی تھا. 16-17 ماہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر کے یعنی بیت اللہ کو بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ اس تانے کا جواب دے رہے ہیں اللہ کے لیے ہی مشرق اور مغرب ہے، جہاں کہیں بھی تم منہ کرو تو اللہ کا چہرہ اسی طرف پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ وسیع علم والے ہیں. پھر اللہ کے ذمہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ وہ تو پاک ہے، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور ہر چیز اسی کی ہی فرما بردار ہے. اور اللہ تو وہ ہیں جو آسمانوں کو زمین کو نئے سرے سے جس نے پیدا کیا، کوئی ڈھانچہ اور کوئی ماڈل موجود نہیں تھا کہ اس کے مطابق درزی صاحب ہمارے کپڑے سی دیں، اس کے مطابق یہ چیز بنا دیں. اللہ کو کسی نے بنا کر نہیں دیا تھا کہ آسمان ایسا بنائے زمین ایسا، نئے سرے سے اللہ نے پیدا کیا. اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کن، بس اس کا ارادہ ہی ہوتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. یعنی لفظ کچھ بچے بھلا کیا کہتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کن کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. کن کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، یعنی اللہ کے ارادے کو جو ورڈ ہم نے دیا ہے وہ ہم نے کن کا دے دیا، ورنہ اللہ ارادہ کرتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے. وقال الذین لا یعلم. اچھا پھر یہ کہتے ہیں نبیوں سے اللہ کلام کرتے ہیں، ان پر کتابیں نازل کرتے ہیں، ہم پر کتاب کیوں نہیں نازل کرتے، ہم سے کیوں نہیں بات کرتے. اللہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہم پر کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اللہ کہتے ہیں ان سے پہلے لوگ بھی اس طرح کی فضول باتیں کیا کرتے تھے، ان کے اور ان کے دل بالکل برابر ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے تاکہ یہ یقین رکھیں. اور باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اے نبی ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے خوشخبری اور ڈرانے کے لیے، اور آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ کی دعوت دینے کے باوجود بھی یہ جہنم میں کیوں گیا ہے، آپ نے اس کو جہنم سے، جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے، آپ جسٹ ایک پیغام دینے والے ہیں، آپ پیغام دیں، ماننا نہ ماننا ان کی مرضی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت ساری دفعہ نواز شریف یہ کہا کہ موسٹ فیوریٹ نیشن، اچھا FNF موسٹ فیوریٹ نیشن، MFN یہ نا یعنی انڈیا کو موسٹ فیوریٹ نیشن کہنے کی باتیں، انڈیا ہمارا بہترین دوست ہے، ہم آپ ایک قدم آگے بڑھائیں ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے، ایسے کبھی ہماری امریکہ کے یعنی کافروں کے ساتھ ہم دوستی کی باتیں سوچتے رہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اصل پہ نا ہم نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن اگر ہم پڑھتے نا تو آج ہم دنیا کے جسے کہتے ہیں نا سپر پاور ہوتے. ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب ہی دین اسلام کو چھوڑنا اور اللہ کے احکامات کو پس سے پشت ڈالنا ہے. اللہ واضح کہہ رہے ہیں اس آیت میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، تم سے کبھی بھی یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ تتبع ملتہم، اس وقت تک جب تک تم یہودی اور عیسائی نہ بن جاؤ. یعنی ان سے اگر یہ اسی ٹائم راضی ہوں گے جب آپ اسلام کو چھوڑیں گے. ہم کہتے ہیں ہم اسلام پر رہتے ہوئے ان کو یار بنا لیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ پروکسی وار چلے گی. پھر قل ان ہدی اللہ هو الہدیٰ، کہہ دیجئے ہدایت وہی ہے جو اللہ نے جسے ہدایت کا ہے. اور اگر میں آپ کی خواہشات کی پیروی کروں علم آ جانے کے بعد تو اللہ کے علاوہ نہ کوئی میرا مددگار ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے. ایک ایک آیت کو سمجھنا، ایک ایک بات کو سمجھنا، قرآن کیا کہہ رہا ہے زندگی میں اسے نافذ کرنا، اسے اپنی زندگی میں اسے ساتھ لے کر چلنا، تو یہ اس کا حق ہے. باقی آیتیں پڑھ لی اور بس عمل نہ کیا تو یہ کیا بات ہے. اللہ کہتے ہیں جو اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، یہ ہی اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں. اور جو ایسا نہیں کرتے وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں اور یہی گھاٹا پانے والے ہیں. اب یہ آیتیں دونوں تینوں آگے والی آپ نے پڑھ لی ہیں. اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی. قیامت کے روز کوئی جان کسی جان کے بدلے کفایت نہیں کرے گی، کسی سے برابری قبول نہیں کی جائے گی، کوئی کسی کی سفارش نہیں چلے گی، نہ ہی مدد کی جائے گی. اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور کیا خوبصورت اور کیسے عظیم نبی. ہر نبی عظیم ہے، لیکن اللہ جس کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہوں، یار تو نے تو، جیسے بندہ کہہ دے نا بیٹا جی آپ نے نا مجھے راضی کر دیا، تو وہ بچہ یعنی کتنی اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی. اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ابراہیم کی آزمائشیں کی، کبھی کہا بیٹے کو چھری چلا دو، کبھی ہم نے کہا کہ وہاں پر بیت اللہ کے قریب ان کو چھوڑ کے آ جاؤ، کبھی ہمیں ان کو آگ میں جانا پڑا، لیکن ہمارے ابراہیم نے ہر آزمائش پر پورا اتر کر دکھایا. اللہ کہتے ہیں بے شک میں نے کہا
کہ میں تمہیں تمام لوگوں کے لیے امام بنا دوں گا. اسی لیے تمام انبیاء کے دادا کہا جاتا ہے. جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب بھی ہے. اچھا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ جو امامت ہوگی, یہ جو پروٹوکول ہوگا, کیا ہماری اولاد میں بھی؟ اللہ کہتے ہیں تمہاری اولاد سے بھی ہم سردار بنائیں گے, دنیا کے اندر انہیں عزت اور وقار عطا کریں گے, لیکن جو ظالم ہوں گے ان تک یہ وعدہ اور یہ معاہدہ نہیں ہوگا. اچھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیٹا اور باپ دونوں اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں, بیت اللہ, اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں. نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرنا یہ بھی انبیاء کا شیوا ہے. بندہ کہتا ہے نماز ہی پڑھی ہے نا, اس کے بعد دعا, نماز زکوٰۃ دی ہے, میں نے تو نیکی کا کام کیا, اب پھر میں کہوں اللہ قبول کر لینا, نیکی تو اللہ نے قبول کرنی. بھائی تم نے یہ کیا گارنٹی ہے کہ تم نے واقعتاً نیکی کو اس معیار کے مطابق کیا جسے اللہ پسند کرتے ہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں جب ہم نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, جب ہم نے لوگوں کے لیے اس گھر کو رہنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا, اور ہم نے کہا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. آپ کو پتہ ہے وہ آپ پکچر میں دیکھیں جن بچوں نے حج یا عمرہ کیا ہو, تو بیت اللہ کے ساتھ نا ایک گولڈن کلر کا ایک باکس سا ایک بنا ہوا ہے, جالی سی لگی ہوئی ہے, اس کے اندر ایک پتھر ہے. کہتے ہیں جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے, یہ اللہ کی نشانی ہے کہ وہ آج بھی محفوظ ہے ہزاروں سال گزرنے کے بعد. تو اس کے پیچھے 2 رکعات پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اللہ کہتے ہیں مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو نماز کی جگہ. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے اس بات کا وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو گے. اور واقعتاً ابراہیم اسلام نے پاک کیا, 360 بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا. اور جب وہ آئے کہ یہ کس نے کیا, تو کہنے لگے یہ جو بڑا ہے, یہ جسے تم معبود سمجھتے, اس سے پوچھو, اگر یہ بتا سکتا ہے تو پھر یہ بتائے, بولے کس نے کیا. تو یہ انہوں نے پاک اور صاف کیا. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب اس گھر کو امن والا بنا دے, سلامتی والا بنا دے, اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کے ساتھ رزق عطا فرما. آج بھی سعودیہ کی معیشت کا بہت بڑا حصہ کھجور کی تجارت پر ہے, اور آج بھی کرائم ریشو دنیا کے مقابلے میں بہت کم ہے. اچھا یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آنے والے وقت میں اگر عرب سعودیہ چینج ہو جائے, اور جیسے آج کل وہ لوگ امریکہ کی جھولی میں بیٹھ رہے ہیں اور کلب کھل رہے ہیں اور سارے معاملات ہو رہے ہیں, تو کوئی بچہ یہ کہ سر آپ نے تو کہا تھا, اور ابراہیم اسلام کی دعا تھی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور یہ کر دے, اور وہ اب تو یہ امن والا بھی نہیں رہا, اور یہ سارے ادھر بےہودگی اور فحاشی بھی شروع ہو گئی ہے. تو آیت کو غور سے سنیں, یہ آیت ہماری رہنمائی کرے گی. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے ہمارے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا کر. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں. اگر یہ اپنے آپ کو چینج کر دیتے ہیں, کافروں سے یاریاں, امریکہ کے ساتھ یاریاں, اور امیرات طویل اور فلانا, اور وہ جو ہے ان کے بڑے بڑے شاہی خاندان کے لوگ, اور ایک ایک رات میں امریکی طوائفوں پر ہزاروں ڈالر لٹا دینے والے, تو پھر یہ ایمان نہیں رہا, تو پھر ختم. اللہ کہتے ہیں ومن کفرا, اور جو کفر کرے گا میں اسے بھی تھوڑا بہت تو فائدہ دوں گا. اس کا مطلب یہ نہیں کرائم ریشو کم ہے تو یہ, یعنی اگر یہ کفر کریں گے تو فائدہ ان کو جیسے دوسرے کافروں کو تھوڑا بہت مل رہا ہے, ان کو پھر انہیں آخرت کے اندر بڑے عذاب کی طرف لٹا دیا جائے گا, اور وہ رہنے کے لیے وہ بری جگہ ہے. 3 آیات پڑھ کر, بلکہ ایک آیت اور پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں. اور جب بلند کیا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواروں کو, یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ دیواروں کو بلند کرنے کی بات ہو رہی ہے, نئے سرے سے تعمیر کی بات نہیں ہو رہی. تو اس بارے میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کو یعنی خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا یا اس سے پہلے. تو بہتر رائے یہی ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا, پھر کبھی سیلاب سے, زلزلوں سے یہ گرتا رہا, پھر بنتا رہا, پھر ایسے ہی. تو وہ آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل مل سکتی ہے, اس کی تشریح میں بھی آپ کو مل جائے گا. تو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, جی بچے ایک بات پوچھنی تھی, اگر عالمی دنیا میں اگر ہم ڈپلومیسی کے طور پہ چلیں, جیسے جی سعودیہ ہے, وہ ذرا اس نے اپنی ٹریڈ بھی تو چلانی ہے امریکہ کے ساتھ, ہم نے بھی ٹریڈ چلانی ہے, کیونکہ اپنے جو ریسورسز ہیں وہ پورا تو کر نہیں پائیں گے عوام کی ضروریات کو. بالکل تو ٹھیک ہے, اس حساب لیکن سے پھر بچے یہ جس سے کہتے ہیں نا ایمان کے اوپر کمپرومائز,
یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ جانے کے بعد یہودیوں کے ساتھ بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، جو یہودیوں کے بڑے بڑے مشہور قبائل تھے، ان کے ساتھ میثاق مدینہ کیا. لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اپنی چیز سے ہی، اپنے ایمان سے ہی، اپنی شریعت سے پیچھے ہٹ جائیں گے. ہاں تمہارا ہمارا دوست دشمن ایک ہوگا، تم اور ہم تجارت اکٹھی کر لیں گے، تمہارے ہمارے فلاں فلاں چیز میں مفاد ایک ہوں گے، لیکن بیسک پر، ایمان پر، توحید پر کوئی کمپرومائز دین اسلام میں، شریعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں کیا. اچھا وہ تو کہا کرتے تھے ایک دن تم ہماری مان لو، ہم تمہاری مان لیتے ہیں، ایسے چلتے. تو ایسا نہیں ہوگا. سعودیہ یا پاکستان ایسی کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ معاہدہ، چائنا کے ساتھ ٹھیک ہے، چائنا بھی غیر مسلم ہے، لیکن ان کے ساتھ ہمارا ایک یعنی چل رہا ہے، محبت چل رہی ہے. لیکن وہ یہ کہیں کہ تم بھی سیکولر بن جاؤ اور تم بھی ایتھیسٹ بن جاؤ، اللہ کا انکار ہی کر دو، پھر ہمارے معاہدے چلیں گے، تو یہ چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے بھائی. اچھا، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل جب بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر لیا اور کہنے لگے اللہ ہم سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی قبول کرنے والا ہے یہ کاوش کو، یہ نیکی کو قبول. اور آخری آیت 128 اس کے اندر پھر اللہ سے جب بیت اللہ بن گیا نا، نہیں پھر آگے پھر بات چلی جائے گی. بس 127 تک آج ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ آئندہ اس سے آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار فرمائے. کہ اللہ حافظ.